اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق اوان۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، الیکشن کی تاریخ پہ اتفاق ہو گیا۔ الیکشن 8 تاریخ کو یعنی کہ 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی فضا جس میں بے یقینی تھی، بے چینی تھی، پریشانی تھی، قوم مبتلا تھی، ادارے بدنام ہو رہے تھے، ریاست ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی طور نہ انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم پہ پچھلے الیکشن کروائے اور نہ ہی وہ الیکشن کی تاریخ دینے جا رہے تھے۔ بالآخر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کروانے کے لیے جو پٹیشن دائر کی گئی تھی وہ مقدمہ لگا، اور قاضی القضاء جناب فائز عیسیٰ صاحب نے، جو قاضی القضاء بھی ہیں اور قاضی بھی ہیں، انہوں نے 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی وہ خود کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ اطہر من اللہ صاحب اور منیب صاحب چیف جسٹس صاحبان موجود تھے، ان 3 رکنی بینچ نے یہ حکم دیا الیکشن کمیشن کو کہ ہینکی پھینکی نہیں چلے گی، نہ ہی کوئی آپ کی کوئی اور چال چلے گی، الیکشن کی تاریخ دیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جی ہم 11 فروری کو الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ آئین کی سربلندی کے لیے اور عملی طور پہ آئین کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو یہ حکم جاری کیا کہ آج ہی آپ صدر پاکستان کے پاس جائیں، آئینی سربراہ کے پاس جائیں اور وہاں سے متفقہ آخری تاریخ، حتمی تاریخ لے کے آ جائیں۔ سپریم کورٹ نے یہ الیکشن کمیشن پہ واضح کیا کہ آپ کی کوئی درخواست، کوئی حیل و حجت، کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا، نہ کوئی پٹیشن کسی طور منظور کی جائے گی، نہ اسے سنی جائے گی، نہ اہمیت دی جائے گی۔ صرف اور صرف آپ جائیے، صدر مملکت سے آپ بات کیجئے، ان سے الیکشن کی تاریخ لیجئے، دستخط کروائیے متعلقین سے، اور پھر صبح یعنی تھوڑی دیر بعد جو صبح ہونے والی ہے 3 تاریخ کی، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر کر دے گی کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے آئین کو ایک کھلواڑ بنا دیا تھا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح سے سابق صدر جنرل پرویز مشرف اور اس سے پہلے سابق صدر اور جنرل ضیاء الحق، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا کمال جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں ضیاء الحق کو صدر نہیں مانتا۔ انہوں نے جس انداز سے آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کی، اور ضیاء الحق نے یہ کہا تھا کہ یہ آئین کیا ہے، ایک کاغذ کا چیتھڑا ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی اس سے زیادہ اہمیت نہیں ہے، تو وہ ان کا کہنا ان کے لیے تو بڑا درست ہوگا، لیکن عملی طور پہ بڑا ہی خطرناک اور بڑا تباہ کن تھا، اور قوم کے میں تفریق پیدا ہوئی، لسانی گروہ پیدا ہوئے، مذہبی گروہ پیدا ہوئے، تقسیم پیدا کی گئی، اور پھر ریاست کو انتہائی کمزور کر دیا گیا۔ خود تگڑے ہوئے لیکن ریاست کمزور ہوئی۔ موجودہ دور میں جس طرح سے پی ڈی ایم کی حکومت جب آئی ایک سازش کے تحت، اس حکومت نے پھر جو پنجاب میں جس طرح سے کھاڑ پھچاڑ ہوئی، اور پنجاب اسمبلی جس طرح سے وہ پی ڈی ایم کہتی تھی آپ اسمبلیاں توڑیں، ہم اگلے دن الیکشن کروا دیں گے، اسمبلیاں ٹوٹ گئی، الیکشن نہیں کروائے۔ کے پی کے میں اور پنجاب میں اس وقت ناجائز نگران بیٹھے ہوئے، ان کی آئینی میعاد ختم ہو چکی ہے، اور عملی طور پہ نومبر کے پہلے ہفتے کے بعد جو موجودہ نگران ہیں ان کی بھی آئینی مدت 90 دن ختم ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس جو ایک بادل چھائے ہوئے تھے پریشانی کے، خطرے کے، اور آئین بلڈوز ہو رہا تھا، صدر مملکت کا آئینی دفتر اس کی توہین ہو رہی تھی، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت خوبصورت انداز سے آئین کی بحالی بھی شروع کر دی،
اور صدر مملکت کے دفتر کا عزت و احترام و اکرام بحال کر دیا، اور یہ بتا دیا عملی طور پہ کہ جو مرضی ہو جائے، آپ نے جتنی جیلی قانون سازی کی صدر مملکت کا اختیار کم کرنے کے لیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الیکشن کی ڈیٹ دیں گے، آپ کو مشورہ کرنا پڑے گا صدر پاکستان کے ساتھ، اور وہی ڈیٹ دیں گے۔ اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم 11 تاریخ کو الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ان کی بات نہیں مانی اور انہوں نے واپس بھیجا کہ جائیں صدر مملکت کے ساتھ آپ بات کریں۔ اور پھر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی وفد صدر مملکت سے صدر ہاؤس میں ملا، لمبی ملاقات تھی، اور وفد جب باہر آیا تو انہوں نے بعد میں دونوں طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اور صدر ہاؤس کی طرف سے بھی، اعلامیہ جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ اتفاق ہوا ہے 8 تاریخ کے الیکشن پہ۔ اور ناظرین، یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ 8 تاریخ صدر مملکت نے دی ہے، الیکشن کمیشن نے نہیں۔ الیکشن کمیشن کی ڈیٹ 11 فروری تھی، صدر مملکت نے 8 فروری کی تاریخ دی ہے۔ جمعرات کا دن ہے، بابرکت دن ہے، شب جمعہ والا دن ہوتا ہے، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ایک بہتری کا دن ہوگا۔ ایک جو فضا ایک پیدا کی جا رہی تھی، بے شمار ایسے وہ ٹٹپونجیے، وہ لفافیے، وہ اس قسم کے جو ارسطو تھے کہ وہ جو کہتے تھے نہیں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، پہلے معیشت کو درست کرو، پہلے کاروبار کو درست کرو، پہلے قرضے بہت بڑے ہوئے ہیں ان کو اتارنے کے لیے کوئی سبیل کرو۔ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ جب آئین سے آپ ہٹتے ہیں، اس کتاب سے آپ ہٹتے ہیں، ضابطے سے ہٹتے ہیں، تو ملک باقی نہیں رہتا، ادارے باقی نہیں رہتے، کاروبار باقی نہیں رہتا، دنیا کے ساتھ آپ کے تعلقات باقی نہیں رہتے۔ دنیا آپ کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے جب آپ ضابطے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ لفافی اور وہ والے ارسطو، جعلی ارسطو، ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور الیکشن کمیشن کو بھی اپنا تھوکا ہوا چاٹنا پڑا، کیونکہ انہوں نے صدر صاحب سے ملنے سے انکار کیا تھا کہ ہمیں اختیار حاصل ہے کہ صدر مملکت تاریخ نہیں دیں گے، الیکشن کی تاریخ ہم دیں گے۔ لیکن آج سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہا کہ وہ غیر رسمی گفتگو انہوں نے اس سارے پہ کی، اور بڑی دلچسپ گفتگو تھی، اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے صدر مملکت سے، میں نے ملنے سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن یہ کمیشن کا فیصلہ تھا۔ کمیشن کون تھا؟ آپ اس میں چپڑاسی تھے، کیونکہ کمیشن نے آپ کو حکم دینا تھا، آپ کمیشن کے سربراہ تھے، آپ نے جانا تھا۔ تو آپ وہ اپنا تھوکا ہوا، وہ آپ کو خشک ہوا تھوک چاٹنا پڑ رہا ہے اس وقت۔ اور وہ پھر وہ مزید انہوں نے آج تو بڑی زبردست قسم کی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ صدر صاحب نے بہت اچھے انداز سے ہمیں ویلکم کہا۔ اچھا، پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے، عمران خان یاد رکھیے وہ ہیں کہ جنہیں توہین الیکشن کمیشن میں ان کو اب بھی مقدمہ چل رہا ہے، اور الیکشن کمیشن نے ہی عمران خان صاحب کو نائل کر کے بھیجا، اور وہ نائل ہی پھر عدالت نے ختم کی۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے کون سا ایسا یعنی وہ دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا کہ جب پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا جائے، عمران خان کو نقصان پہنچایا جائے، اس کی جماعت کو نقصان پہنچایا جائے، اس سے انتخابی نشان چھینا جائے، وہ اس جماعت کی جو ہے سرٹیفکیشن وہ ختم کی جائے، اور جماعت پہ پابندی لگائے۔ ہر طرح کا انہوں نے اس سے پہلے سب کچھ دعویٰ آزمایا، لیکن اللہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور آج ناظرین، باقی سارے الیکشن سے بھاگ رہے تھے، وہ جسے ساری رعایتیں اور سہولتیں دلا کے اس مفرور قیدی کو اور اس مجرم کو، سزا یافتہ کو لایا گیا، تو اس نے آج دن تک الیکشن نہیں مانگا۔ ایک آدمی تھا جو پاکستان میں الیکشن فیئرلی مانگ رہا تھا، وہ عمران خان تھا۔ وہ کہتا تھا فیئر لیول پلینگ فیلڈ نہ دو، فیلڈ دو، ہمیں صرف الیکشن لڑنے دو، ہمیں پتہ ہے ہم کیسے الیکشن لڑنا ہے، ہم تو کھلاڑی ہیں۔ وہ الحمدللہ اس کی سنی گئی، اور بالآخر آج الیکشن کا اعلان ہو گیا۔ آج جو سکندر سلطان راجہ چیئرمین الیکشن کمیشن، انہوں نے جو ہلکی پھلکی گفتگو کی، انہوں نے کہا جی کہ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو آئیڈیلائز کرتا تھا،
پھر انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی بہت عزت کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ وہ الیکشن میں موجود ہوگی اور الیکشن فیئر ہوگا اور فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کے حوالے سے جب سوال کیا گیا، ان کا وہ تو ہمارے فیملی فرینڈ ہیں۔ پھر صدر مملکت کے حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے لفظوں میں کہ انہوں نے بڑا اچھا ہمیں ویلکم کیا اور بڑے اچھے ماحول میں ہمارا یہ سارا سلسلہ ہوا۔ یہ وہی صدر مملکت ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا تھا میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی اس طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ دشمن ملک کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، کچھ آ کے اپنے آئینی سربراہ مملکت کے اس کے ساتھ یہ کیا جائے۔ بہرحال جو ہوا قصہ پارینہ بن گیا، تاریخ بن گئی، لوگ اسے یاد رکھیں گے۔ کل سے انشاءاللہ ایک نیا دن ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان عملی طور پہ اپنے حکم کے ذریعے سے جو متفقہ طور پہ صدر مملکت کی طرف سے دی گئی ڈیٹ، اس پہ کمیشن سے الیکشن کمیشن سے رپورٹ لے کے تو سپریم کورٹ ڈکلیئر کر دے گا انشاءاللہ الیکشن۔ جو خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ صدر مملکت کو عارف علوی صاحب کی بات نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کے منتخب یا نامزد کردہ صدر کی بات نہیں ہو رہی، صدر مملکت، صدر ریاست، آئینی سربراہ جو سپاہ کا سربراہ بھی ہے، اس ادارے کی آئینی حیثیت کو منوا لیا گیا، اور یہ کریڈٹ قاضی صاحب کو جاتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو جاتا ہے۔ وہ کدھر ہیں جو کہتے تھے کہ صدر کی کوئی قانونی حیثیت باقی آئینی حیثیت نہیں رہی کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکیں؟ وہ اس وقت شرمندہ ہیں اپنی پوسٹیں اور اپنے جو ان کے بیانات تھے اور جو کچھ بھی تھا اس پہ وہ شرمندہ ہے، وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں شاید۔ اور عملی طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لگتا یہ ہے کہ ملک میں آئین کی بحالی شروع کر دی ہے۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ میرے اس جھنڈے کی عزت اور میری عزت اور آپ کی عزت ناظرین آئین سے ہے۔ آئین ہوگا تو ریاست چلے گی، آئین ہوگا تو ادارے چلیں گے، آئین نہیں ہوگا تو جنگل کا قانون ہوگا، اور جنگل کے قانون میں کسی کی نہ عزت ہوتی ہے نہ خیر ہوتی ہے۔ ناظرین، فلسطین انتہائی مشکلات میں شکار ہے، 10,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، اسپتال بھر گئے لاشوں سے، دفنانے کے لیے ان کے پاس انتظام نہیں ہے، گاڑیوں میں ڈیزل پٹرول ختم ہو چکا ہے، کھانے پینے کا سلسلہ رکا ہوا ہے، اسپتالوں کی بجلی بند ہوتی جا رہی ہے، اسپتالوں پہ بمباری کر کے اسپتال تباہ کیے جا رہے ہیں، اور امت مسلمہ تھوڑا تھوڑا ہلنا شروع ہوئی ہے، اور باقی دنیا بھی فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرنا شروع ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے، فلسطین کو آزاد دیکھیں گے، مسجد اقصیٰ کو آزاد دیکھیں گے، اور انشاءاللہ فلسطین کی ایک زبردست قسم کی آئینی مملکت کو بارز وجود میں آتا وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔